ایک چیز اور بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب کہ مرد جو ہے آج کی سوسائٹی کا وہ ڈپریشن میں بہت جا رہا ہے، تو اس کو پتہ نہیں چل رہا. انہی سارے موضوعات میں سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ الٹیمیٹلی اسی جگہ ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچتا ہے کہ وہ ڈپریشن اور انزائٹی میں جا رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا، کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا، اس کا مطلب ہے کہ میں پاگل ہوں. اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ جاننا چاہے کہ میں اس وقت شدید ڈپریشن میں ہوں، تو اس کے اوپر کیا سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر دن کے اندر اس کے جو بھی ٹاسک ہیں اگر وہ پورے نہیں ہو پا رہے، یعنی وہ ایک جد و جہد کرنے کے بعد بھی اپنے ٹاسک کو پورا نہیں کر پا رہا، یعنی اس کے اندر ایک ہیلپ لیسنس ہے کہ یار یہ میرے ٹاسک پوری نہیں ہو رہے، جو بھی میں جتنے بھی صبح میرے دن کا کام ہے، جو بھی چیزیں میں کر نہیں پا رہا ہوں، میں پروجیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں، میں اپنی جاب کمپلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کر پا رہا ہوں، میں اسائنمنٹ نہیں کر پا رہا ہوں، میں انکم ایڈ نہیں کر پا رہا ہوں، میں یہ جو بھی اپنی لائف کے اندر جو میرے ڈے ٹو ڈے میرے روٹین کی کام کی میں بات کر رہا ہوں، یہ میں کر نہیں پا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ پرولونگ ہو گیا، اب اس کو مہینہ ہو گیا لیکن میں اس جد و جہد سے نکل ہی نہیں پا رہا ہوں، بس ہوتی جا رہی ہے میری. اس کو ہم کہتے ہیں ہیلپ لیسنس. یہ انیشیل سائنز ہیں کہ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ایموشنل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو یہ نا امید آنی شروع ہو جائے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. Now helplessness converting into hopelessness. اب یہ وہ موقع آ گیا، اس نے کہا یار میں کچھ بھی کر لوں یہاں نہیں ہو سکتا، اس ملک میں نہیں ہو سکتا، اس محلے میں نہیں ہو سکتا، یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اس ریلیشن میں نہیں ہو سکتا، اس کام میں نہیں ہو سکتا، اس کاروبار یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہیوج الارم ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی صورت نقصان پہنچا سکتا ہے، ڈرگس میں بھی جا سکتا ہے، سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو بھی جو ہے وہ جرم کی طرف بھی جو ہے یہ جا سکتا ہے کہ یار میں اب کوئی نہ کوئی میں ایلیگل کوئی کام جو ہے وہ کر سکتا ہوں. اٹس اے ہیوج تھنگ. تو کوئی بھی ایسا شخص جس کی اپنی لائف کے اندر مزہ ختم ہو جائے، چسکا ختم ہو جائے، یعنی میں وہ ایک ایسا کھانا ہے جیسے فار ایگزامپل میں اگر لاہور جاؤں تو میرا پہلی کام ہوتی ہے یار مجھے وہ کیا جو مرغ چھولے کھلا دو، مرغ چنے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، وہ مجھے کھلا دو. اسی طرح میں اسلام آباد کے اندر میں آؤں گا یار وہ کابل والے کا جو آپ کا ریسٹورینٹ ہے نا، وہ اگر آپ مجھے اس کا پلاؤ کھلا دیں. اچھا اب اگر یہ میں مطلب پرپز فلی آتا ہوں. ایک زمانے میں دبئی کے اندر جو ملاباری کی چائے تھی، میں اپنا جب کینیڈا سے آتا تھا 3 گھنٹے کے ٹرانزٹ میں باہر چلا جاتا تھا، ایک وہ چائے پیتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا اس کے اوپر. اب اگر لیٹ سپوز مجھے یہ تینوں چیزیں پہنچ کے بھی میرا دل نہیں کر رہا، اچھا میرے سامنے بھی ہے، آپ مجھے لے کے کہیں گے اب یار میرا دل ہی نہیں کر رہا، مزہ ہی نہیں آ رہا. اب یہ بڑی کلیئر الارم ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اس ڈپریشن اسٹیج کے اندر آلریڈی آ چکا ہوں کہ وہ چیز جو میں انجوائے کرتا تھا وہ بھی میں انجوائے نہیں کر رہا ہوں. یعنی میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں اور 2-3 دفعہ مجھے کہ ہاں جی آپ نے کچھ کہا تھا، سمجھ لیں کہ یہ سگنل ہے کہ سو اوور آکیوپائڈ کہ وہ اس وہاں موجود ہونے کے باوجود موجود نہیں ہے. یہ وہ سگنلز ہیں کہ جس کے اندر اگر ڈیلی فنکشننگ بندے کی رک رہی ہے تو یہ بڑا قسم کا الارم ہے. اور اس سے بعض دفعہ لوگ ڈسیو ہو جاتے ہیں یار وہ ہنس رہا تھا. نو 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 آپ نے دیکھا ہے کتنے جو کامیڈینس ہیں وہ خودکشیاں کرتے ہیں کہ وہ ماسک ہے وہ، یعنی میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی لیکن اندر انریزالوڈ ہے. تو جب ایک بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ یار میں ریزالو نہیں کر پا رہا اپنی چیزوں کو، اپنی باتوں کو، گتھیوں کو، فنکشننگ کو، تو یہ بہت بڑا الارم ہے. اور انفارچونیٹلی فائنینس اس کے اندر سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے. کووڈ ایک تو سب سے بڑا ایک لے کے آیا، آج بھی ہم کووڈ سے تو باہر ہی نہیں نکلے. کووڈ کے ٹائم کے اوپر WHO نے کہا تھا کہ اف وی ول ناٹ انویسٹ ان مینٹل ہیلتھ دیٹ دس پینڈیمک ول بی وے بگر دین کووڈ اٹ سیلف. اور آج ہم ایگزیکٹلی وہی بھگت رہے ہیں کہ ہر تیسرا شخص جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے. ہر 1-2 منٹ کے اندر جو ہے وہ 3 خودکشیاں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم اس کووڈ سے بھی باہر نہیں نکلے تھے. اس کے بعد پھر اکنامک ٹرموائل آیا. اس وقت آج کی ڈیٹ میں 58 جنگیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں، 58 آرم کانفلکٹس چل رہے ہیں، اوور 100 نان آرم کانفلکٹس چل رہے ہیں. تو اس پوری دنیا کے اندر اگر ہر ملک جنگ کی حالت میں ہوگا تو اس میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کیا ہوگی، میرا فائنینشیل فیوچر کیا ہوگا، میری پلاننگ کیا ہوگی. آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا بزنس، ہم بزنسز بھی کرتے ہیں، وی کی ناٹ ایون پریڈکٹ ٹمورو، وی کی ناٹ پریڈکٹ ٹمورو، کل کیا ہوگا میں کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. تو اس بے یقینی کی کیفیت میں سوائے اس ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کے اور کیا آئے گا مجھے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چیز تو مطلب اس حد تک نوجوان نسل میں بھی انزائٹی اور ڈپریشن اتنا زیادہ کوٹ ہونا شروع ہوا ہے جو اس سے پہلے شاید نہیں تھا. اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ شاید ان کو یہاں پہ یا کہیں بھی کوئی نوجوان ہے اس کو اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا اور اسے لگتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ کیوں پڑھ رہا ہوں، کیا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے کچھ فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کو لے کے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کی شکایت کر رہا ہوتا ہے. بہرحال اگر آپ اس کے سولوشن کی طرف جائیں کوئکلی کہ آپ کو لگے کہ کوئی بندہ اس طرح کے سمٹمز کو فیس کر رہا ہے
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیسے سالو کر سکتے ہیں اپنی اس مینٹل اسٹیٹ میں سے باہر نکل کے ایک بہتر زندگی, قدرے بہتر, تو وہ کیسے گزار سکتا ہے؟ دیکھیے اگین سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. صحیح. ہم سائیکالوجی ویل بینگ کے اندر یا سائیکالوجی فرسٹ ایڈ میں کہتے ہیں لک لسن لنک. لک لسن لنک یعنی آپ سب سے پہلے جس طرح کی میں نے آپ کو بہت ساری علامات بتائی اور اگر اب آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے تو آپ کہاں یار میرے دوست کے ساتھ یہی ہو رہا تھا, میرے کزن کے ساتھ یہی ہو رہا تھا, تو کس کا مطلب آپ نے دیکھ لیا. سب سے پہلی چیز اس کی لسن ہے, اس کو سننا ہے, اس کو انگیج رکھنا ہے کہ یار کسی طرح وہ کسی کو بھی سنا دے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اس کے دوسرا شخص اس کو سنے, اس لیے دو کان ہے, اس سے ہاتھ ملائے, کوئی اس کے آنسو پوچھے, کوئی کندھے کے اوپر جو ہے وہ اس کا سر رکھے. یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہے جو ہمارے زمانے میں دادی اماں یہ کام کرتی تھیں, دادا ابا یہ کام کرتے تھے, چچا تایا آتے تھے, بیٹھتے تھے, دو چار سنتے تھے, دو چار سناتے تھے, ہم سیٹ ہو جاتے تھے. وہ یہ نیچرل جو ہے وہ تھراپسٹ تھے, کاؤنسلرس تھے, جس سے ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا. کئی جگہ پیر صاحب ایسے ہوتے تھے, کئی جگہ ایسے مرشد ہوتے تھے, مینٹورس ہوتے تھے. اسی طرح کوئی نہ کوئی خاندان میں شخصیت ایسی ہوتی تھی جس کے پاس جا کے آپ کو لگتا تھا یار یہ میرے ایشوز ریزالو. محلے میں بھی ایسے بعض دفعہ ایسے ہوتے تھے, ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسٹینس جو ہے وہ کر لیا. بزرگوں سے تو ہم بہت پہلے چلے گئے, علماء سے بھی ہم بہت دور جو ہے وہ چلے گئے. تو اب وہ اس کی وجہ سے جب ہم آئسولیٹ ہوئے نا, تنہائی از ایکچولی دی کلر ہے. آئسولیشن لیڈس ٹو ڈپریشن, دیٹ لیڈس ٹو سوسائڈ. اس کا پہلا نقطہ ہے آئسولیشن, تنہائی. تو تنہائی سے اس کو جو ہے ہر حال کے اندر بچنا ہے. اس کا مطلب اس کو کسی نے سننا ہے. اچھا وہ سننے کے بعد آدھا پرابلم تو سالو ہو جاتا ہے. اچھا اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ بڑا ڈیپ ڈاؤن ہے, یہ سیویرٹی ہے, ایسی گلٹ ہے, کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو اب یہ اس سے نہیں نکل پا رہی, یہ امپرنٹ اس سے جو ہے وہ نہیں نکل پا رہا, تو پھر ڈیفینیٹلی پھر ہمارے جیسے کسی تھراپسٹ کی ضرورت ہے کہ اب آپ نے اس کو لنک کیا ہے کہ یار میری بات سمجھ میں آ گیا, میں تجھے کسی کے پاس لے کے چلتا ہوں. ایک بندہ ہے یار میں تجھے جو ہے وہ لے کے چلتا ہوں. وہ کل مطلب یہاں پہ ملی تھی خاتون, انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ٹراما ہے کہ وہ مجھ سے نکل نہیں رہا. تو میں نے کہا بیٹا اگر وہ جس سیویرٹی کی آپ بات کریں وہ آپ سے نکلے گا بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی کے پاس جانا ہوگا, رائٹ, جانا ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی اس ڈیٹا کے اندر آپ کے وائرسز ہیں, میل ویئرس ہیں, وہ ایکسیپٹ کر دے گا اور وہ نکل آئے گا. تو یہ والا جو پورشن ہے بڑا ضروری ہے کہ اس کے اندر کمیونیکیشن ضرور کرنی چاہیے. ہمارے یہاں ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے, یار وہ اگر میرے پاس آتا تو میں دیکھتا نا, یار اس نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں, ارے یار اسے خودکشی کر لی یار. 10 سگنل دیتا ہے ایٹ لیسٹ بندہ مرنے سے پہلے, 10 سگنلز دیتا ہے ایٹ لیسٹ, 10 سگنلز کہ یہ میں دنیا سے جانے کی تیاری کر رہا ہوں, آئی ایم ناؤ ہوپ لیس. ہم ریڈ نہیں کر رہے. یار وہ یار میرا دوست یار اتنا اچھا تھا, اگر مجھے بتاتا, ارے بھائی اگر تجھے کدو پتا تھا کہ تو اس کو کہہ رہا ہے دوست ہے, اگر دوست ہوتا, اگر اس نے بتایا تو دوست نہیں تھا, سیدھی سی بات. اگر اس نے آ کے تمہیں اپنی مجبوری بتائی ہے تو وہ دوست. ون ہیز ٹو آبزرو نا کہ وہ آپ کا ریلیشن ایسا ہونا چاہیے نا, چہرہ بتا دے یار کیا بات ہوگی, نہیں یار کوئی, ارے چھوڑ یار بتا کیا ایشو ہو گیا. تو یہ والے لوگ تو نہیں رہے نا.